3 دن کے بعد سادگی سے ایمان علی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ یہ امید کی ضد تھی کہ شادی کی کوئی رسم نہ ادا کی جائے۔ اس کے گھر والوں کے اصرار کے باوجود وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد بھی بہت دیر تک اس کا ہاتھ کانپتا رہا۔ ہاں، ساری بات تقدیر کی ہی ہوتی ہے، اور تقدیر وہ چیز ہے جو ہماری آنکھوں میں ریت بھر دیتی ہے۔ 9 سال جب بھی میں نے اس کاغذ کا سوچا تھا، میری سماعتوں میں صرف جہاں زیب کا نام گونجتا تھا۔ پچھلے 5 سالوں میں نے یہی سوچا تھا کہ میں کبھی زندگی میں کسی دوسرے شخص کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ میری زندگی میں جہاں زیب نہیں تو کوئی دوسرا بھی نہیں آئے گا، اور اب یہاں اس کاغذ پر دستخط کرتے ہوئے میرا کوئی فیصلہ، کوئی خواہش رکاوٹ نہیں بنی۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا ڈاکٹر خورشید، میں ایمان علی کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ میری کوئی تدبیر میری تقدیر کو بدل دیتی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ تم میرے گھر میں، یہاں میرے کمرے میں میرے سامنے ہو۔ یہ دنیا کا سب سے حیرت انگیز واقعہ، اور میں بہت خوش ہوں اس کے لیے، کیونکہ یہ حیرت انگیز واقعہ میری زندگی میں ہوا ہے۔ پچھلے 1 سال میں نے تمہیں کئی بار اس کمرے میں دیکھا ہے، بہت بار، اور اب جب تم واقعی یہاں آ گئی ہو تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ خواب ہے یا وہ خواب تھا۔ مگر جو بھی ہے، مجھے اس خواب سے محبت ہے۔ تم میری سول میٹ ہو امید، میری بیوی نہیں ہو۔ مجھے کسی لڑکی سے محبت کا اظہار ہمیشہ بہت مشکل لگتا رہا ہے، مگر آج تم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کوئی دقت نہیں ہو رہی۔ میرے پاس اتنے لفظ ہیں تمہارے لیے کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ صبح 10 بجے اس کا نکاح ہوا تھا۔ شام کو وہ اس کے ساتھ لاہور میں موجود تھی۔ سعود ارتضیٰ کی بیوی کچھ دیر پہلے ہی گئی تھی، اور اب وہ دونوں گھر میں اکیلے تھے۔ وہ کاٹن کے ایک ایمبرائڈرڈ سوٹ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی، اور وہ بچوں جیسی شفاف مسکراہٹ کے ساتھ دھیمے لہجے میں مسکرا رہا تھا۔ اس نے اس طرح پہلی بار اسے کہا تھا۔ کتنا عرصہ وہ اس کے لیے وہاں آتا جاتا رہا، کس طرح وہ ہاسٹل تک اس کا تعاقب کرتا رہا۔ وہ بے یقینی کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبت تو جہاں زیب نے بھی کی تھی مجھ سے، اور ایسی محبت کی تھی۔ 9 سال وہ محبت کرتا رہا، اور پھر سب کچھ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ شخص چاہتا ہے کہ میں اس کی 1-1.5 سال کی محبت پر ایمان لے آؤں۔ وہ اس کے آنسوؤں سے پریشان ہوا تھا اور اس کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ اس نے وجہ بتائی، اور اس نے اس سے کہا تھا کہ اس کے لفظ اسے جھوٹے لگتے ہیں، اسے ایمان کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ وہ بہت دیر تک خاموش بیٹھا اس کے چہرے کو تکتا رہا۔ تمہارا یقین نہ کرنا میری محبت کو کم نہیں کر سکتا، نہ ہی میرے لفظوں کو جھوٹا کر سکتا ہے۔ بہت دیر بعد اس نے بس صرف اتنے الفاظ دہرائے تھے۔ ایمان علی اس کی زندگی میں آنے والا عجیب ترین مرد تھا۔ اسے حیرت ہوتی کہ کیا کوئی مرد انا کے بغیر بھی ہو سکتا ہے؟ اگر ہے نا تو وہ ایمان علی جیسا ہے۔ وہ کم گو اور ریزرو تھا۔ اس کا انداز اسے شادی کے چند دن میں ہی اس کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اسے ایمان کی سرگرمیوں اور مصروفیات پر حیرت ہوتی، گھر، آفس، جم اور پھر گھر۔ شادی کے 3-4 دن اس نے اپنی مصروفیات اس کو بتائیں تو امید نے مسکرا کر کہا تھا، تم خاصے مطمئن اور خوش ہو اپنی زندگی سے، یہ شادی کہاں سے آ گئی تھی؟ اچھا نہیں تھا تم یوں ہی آزاد رہتے؟ ہاں اچھا ہوتا، اور اچھا تھا بھی اگر میں تمہیں نہ دیکھتا، تب شاید میرا اطمینان ہمیشہ برقرار رہتا۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ وہ کھانا کھا رہا تھا۔ اگر میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں تو تمہیں کیا فرق پڑے گا ایمان؟ وہ کھاتے کھاتے رک گیا۔ میرے پاس ایسے کسی سوال کا جواب نہیں ہے جو ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، ہوتا ہوگا، مگر میرے لیے نہیں ہے۔ اس نے بہت زور سے اپنی بات پر زور دیا۔ تم مجھے چھوڑ کر اس وقت جاؤ گی جب میں تمہیں کوئی تکلیف دوں گا، مگر میں تمہیں تکلیف دوں گا ہی نہیں، اس لیے تمہارے چھوڑ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسے بے اختیار کوئی یاد آیا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی۔ وہ اس کے ساتھ خوش تھی، ناخوش تھی، کچھ بھی تھا، مگر ایمان علی کے وجود نے جہاں زیب کے الوژن کو ختم نہیں کیا تھا۔ ایمان علی ہر لحاظ سے جہاں زیب سے بہتر تھا، مگر وہ جہاں زیب نہیں تھا۔ وہ امید سے محبت کا اظہار کرتا اور اسے جہاں زیب یاد آنے لگتا۔ اس کے لہجے کی نرمی، اس کی مسکراہٹ، اس کی ہر بات اسے جہاں زیب کی یاد دلاتی۔ وہ سوچتی اگر میں ایمان علی کے ساتھ نہیں جہاں زیب علی کے ساتھ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا زندگی ایک دم اتنی خوبصورت اور مکمل ہوتی یا نہیں؟
ایمان علی کی محبت اور خلوص جہاں زیب کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی وہ اسے اپنے والدین سے ملوانے جرمنی لے گیا۔ وہ اس کے والدین سے 2-3 بار فون پہ بات کر چکی تھی۔ وہ اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتی تھی کہ ایمان اپنی ماں سے بہت زیادہ اٹیچ تھا اور اس کی باتوں اور خیالات پر اس کی ماں کے نظریات کی خاصی گہری چھاپ ہے۔ اسے پھر بھی اس بات پر حیرت ہوئی کہ ماں سے اتنا متاثر ہونے کے باوجود اس نے کرسچن ہونے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ باقاعدہ طور پر کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے سے اس نے اتنا اجتناب کیوں کیا؟ سب سے مل کر اسے خوشی ہوئی تھی اور وہ واقعی بہت مختلف قسم کی عورت تھی۔ اس نے مغربی عورتوں کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا وہ اس کے بالکل برعکس تھی۔ مجھے اب تک یہ نہیں آ رہا کہ ڈینیل نے شادی کر لی اور تم واقعی اس کی بیوی ہو۔ جرمنی پہنچنے کے دوسرے دن اس نے دوپہر کو لنچ کرتے ہوئے امید سے کہا، یہ تو اب شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا مگر میں خوش ہوں اسے بالآخر ویسی ہی بیوی مل گئی جیسی یہ چاہتا تھا۔ یہ کیسی بیوی چاہتا تھا؟ امید نے ایمان کو دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ ایسی لڑکی جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو، جو بہت مشرقی ہو بلکہ تنگ نظر اور قدامت پرست ہو۔ یقیناً تم ایسے ہی گھرانے سے تعلق رکھتی ہو جہاں آدمیوں سے زیادہ میل جول نہیں ہوتا ہوگا، مگر پھر ڈینیل کی ملاقات تم سے کیسی ہوئی اور شادی؟ عجیب بات ہے نا؟ امید کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو چکی تھی۔ نہیں ممی، امید ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتی تھی، میں نے اسے پہلی بار وہیں دیکھا تھا۔ امید نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اور تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ یہ جاب کرتی ہے؟ ممی، آپ میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی غلط سوچ رہی ہیں، میں اتنا قدامت پرست نہیں ہوں۔ اس نے ماں کی بات پر جھنپ کر امید کو دیکھا جو بے تاثر چہرے کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ کیوں امید، کیا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے؟ امید کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ ممی پلیز، ایمان نے برق رفتاری سے احتجاج کیا۔ ارے اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ نہیں، آپ اس کی بات کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ مچھلی آپ نے کیسے بنائی ہے؟ مجھے پہلے تو کبھی آپ نے یہ ڈش بنا کر نہیں کھلائی۔ وہ بڑی مہارت سے موضوع بدل چکا تھا۔ تم جانتے ہو نا کہ میری منگنی ہوئی تھی اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں آج تک جہاں زیب کو بلانے میں کامیاب نہیں ہوئی، پھر بھی مجھ سے شادی؟ تمہاری ممی تو کہتی تم کوئی ایسی لڑکی چاہتے ہو جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو، پھر تمہیں اس بات پر اعتراض کیوں نہیں ہوا کہ میرا ایک منگیتر ہے اور جس سے میں محبت کرتی ہوں؟ اس رات امید نے سونے سے پہلے ایمان سے بات کرتے ہوئے اسے جتایا۔ وہ تمہارا بوائے فرینڈ نہیں تھا۔ اس نے جیسے بحث شروع کرنے سے گریز کیا۔ میرے لیے وہ کسی بوائے فرینڈ سے بڑھ کر تھا۔ اس نے بڑی بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ ایمان کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ کچھ کہے بغیر اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ٹیبل لیمپ آف کیا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، تمہیں مجھ پر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ مجھے نیند آ رہی ہے امید۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر اس نے بھی اپنی سائڈ کا ٹیبل لیمپ آف کر دیا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں وہ بہت دیر تک کمرے کی چھت کو گھورتی رہی۔ اس شخص کی خواہش تھی کہ اس کی زندگی میں وہ لڑکی آئے جسے پہلے کسی سے محبت نہ ہو، اور اس کی زندگی میں آئی میں، امید عالم، جس کی زندگی میں جہاں زیب عادل کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں۔ اسے بے اختیار ایمان پر ترس آیا۔ کیا یہ شخص اس طرح کے سلوک کا مستحق ہے جو میں اس کے ساتھ کرتی ہوں؟ کیسے تکلیف نہیں ہوتی جب میں جہاں زیب کا نام اس کے سامنے لیتی ہوں؟ اور میں یہ سب کیوں کرتی ہوں؟ جب میں اس سے شادی کر چکی ہوں، اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، اس شخص کے لیے جو میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس نے اپنی زندگی بہت دیانتداری سے گزارنے کی کوشش کی تھی، پھر میں یہ بات کیوں نہیں تسلیم کر لیتی تھی؟ اب میرے پاس اس شخص کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ شخص اتنا تو مستحق ہے کہ میں اس کے جذبوں کی قدر کروں۔ اس طرح اسے تکلیف پہنچا کر میں کون سے جذبے کی تسکین چاہتی ہوں؟ وہ پتہ نہیں کس رو میں آ کر سوچ رہی تھی۔ ذہنی ابتری کے جس طویل دور سے وہ گزر چکی تھی وہ چند لمحوں کے لیے جیسے ختم ہو گیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس نے اپنے اندر کہیں سکون، کہیں ٹھہراؤ محسوس کیا تھا۔ بہت نرمی سے اس نے ایمان کی آنکھوں سے بازو ہٹاتے ہوئے کہا، کیا واقعی سو گئے ہو؟ میں کوشش کر رہا ہوں۔ بات بدلنے کے لیے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اب اطمینان سے اس کے کندھے پر سر ٹکائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ ایمان نے بہت حیرت سے اپنے کندھے پر ٹکے ہوئے اس سر کو دیکھا، پھر اس کی نظر اپنے سینے پر دھرے اس کے ہاتھ پر گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے پرسکون انداز میں سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تب اس نے خود بھی آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے کچھ دن اس نے پوری طرح سے جہاں زیب عادل کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی اور ایمان کے ساتھ اس کے مختلف فیملی ممبرز کے ہاں دعوتوں میں شرکت کرتی رہی۔ ہر جگہ اسے ایمان کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہوتا اور اسے اندازہ
ہونا شروع ہو گیا تھا کہ وہ اپنی عادات کی وجہ سے اپنے خاندان میں خاصا پسند کیا جاتا تھا، اور یہ پسند صرف اس کے لیے نہیں بلکہ سبل اور پیٹر کے لیے بھی تھی۔ سبل جو اس کی ماں تھی، وہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑکوں پہ چلتے ہوئے، اس کی باتوں پر ہنستے ہوئے، اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس نے ہر بار جہاں زیب کے الوژن سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ جرمنی میں قیام کے دوران اس نے ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کی سیڑھی پر دوبارہ قدم رکھنے اور مضبوطی سے جمانے کی کوشش کی تھی، مگر ایک بار وہ پھر گر گئی۔ جرمنی سے واپس آنے سے 2 دن پہلے وہ ایمان کے ساتھ کچھ شاپنگ کرنے گئی، اور وہاں اسٹور پر شاپنگ کرتے ہوئے اس نے اچانک محسوس کیا کہ ایمان اس کے ساتھ نہیں تھا۔ متلاشی نظروں کے ساتھ اس نے اسٹور کے ہر حصے میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو کر کاؤنٹر پر چلی گئی۔ آپ کے ساتھ جو آئے تھے نا، وہ اپنی سویٹرز کی پیمنٹ کر کے جا چکے ہیں۔ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی بات کی بات سن کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ کیا مطلب وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ شوہر ہے میرا۔ تو پھر آپ ان کا انتظار کریں، شاید وہ کسی ضروری کام سے گئے ہوں گے۔ اس لڑکی نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں سے سمجھایا، اور وہ کچھ کہے بغیر اسٹور کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ شاپنگ مال سے گزرتے ہوئے لوگوں کی بھیڑ میں وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ کٹ رہا تھا، اس کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس طرح مجھے چھوڑ کر وہ کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ اب کانپنے لگے۔ اس نے گھر کا ایڈریس یاد کرنے کی کوشش کیا، مگر وہ ناکام رہی۔ جرمن زبان میں گھر کے دروازے پر لکھا ہوا پتہ نہیں وہ کیا تھا جو وہ یاد نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے پاس پرس نہیں تھا، وہ بالکل خالی ہاتھ تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ 10 منٹ گزر گئے، وہ نہیں آیا۔ امید نے خود کو اس خوف کی گرفت میں پایا جس نے 5 سال پہلے اسے رات اپنی گرفت میں لیا تھا، جہاں زیب کے جانے کے بعد وہ گیٹ پر آئی تھی۔ اسے اپنے آپ ایک بار پھر کسی کنویں کی تہہ میں محسوس ہو رہا تھا۔ کیا ایمان مجھے یہاں جان بوجھ کر چھوڑ گیا ہے؟ مگر کیوں؟ وہ اس طرح او خدایا، اور اگر وہ مجھے بھی جہاں زیب کی طرح چھوڑ کر چلا گیا تو کیا میں کیا کروں گی؟ یا اس طرح خالی ہاتھ؟ مگر میں نے تو ایمان کے ساتھ ایسا کیا کیا جو وہ یوں میرے ساتھ کرے گا؟ میں اس کی بیوی، اور کوئی اپنی بیوی کو یوں چھوڑ کر جاتا ہے؟ مگر شاید وہ مجھے چھوڑ گیا ہے۔ جہاں زیب بھی تو چلا گیا تھا۔ وہ بے اختیار اسٹور سے باہر آئی۔ پاگلوں کی طرح بھیڑ کاٹتے ہوئے وہ ایک ایک چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے آگے چلتا ہوا ہر شخص سے ایمان لگ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ وہ شاپنگ مال کے کس حصے میں جا پہنچی تھی۔ وہ صرف یہ جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں ملا تھا، اور اس کا ذہن بالکل معوف ہو چکا تھا۔ اس عورت کے بجائے اس کے ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے اسے پبلک ایڈریس سسٹم پر ایمان کو متوجہ کرنے کے لیے کہا۔ وہ انتظامیہ کا آفس کا راستہ نہیں جانتی تھی۔ وہ شخص اس کے ساتھ موجود عورت اسے وہاں تک چھوڑ گئے۔ آفس میں موجود ایک آدمی، 2 لڑکیوں نے بڑی ہمدردی سے اس کی بات سنی، اور پھر بڑے معمولی انداز میں اسے تسلی دینے کے بعد پبلک ایڈریس سسٹم پر ایمان علی کا نام دہرانے لگے۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھتی رہی۔ یہاں اکثر لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اعلان کرنے کے دوران لڑکی اس کے فحش چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے تسلی دے رہی تھی، اور وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں وہی لوگ ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتے ہوں گے جو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو چھوڑ جائے تو۔ لڑکی ایک بار پھر ایمان کے نام کا پیغام دے رہی تھی۔ اسے اپنا پورا وجود سرد محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اب اگر آگے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یہاں سے پاکستان ایمبیسی فون کرو، انہیں بتاؤ کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، پھر وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور ڈھونڈنے کے بعد بھی کیا ہوگا؟ اگر اس نے میرے ساتھ شادی سے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ مجھے نہیں رکھنا چاہتا، تو کیا ہوگا؟ میں واپس کیسے جاؤں گی؟ اتنی بے عزتی کے ساتھ کیسے؟ اسے اپنا پورا وجود کسی آکٹوپس کی گرفت میں محسوس ہوا۔ پہلے جہاں زیب اور اب ایمان۔ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ مجھے اس کی سزا مل رہی ہے؟ آخر میں نے اس شخص کے ساتھ شادی ہی کیوں کی؟ مجھے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر خورشید وہ غلط کہتے تھے، جو بھی اس شخص سے دھوکہ کھا گئے۔ اسے اپنا وجود بھاری لگنے لگا۔ اعلان کرتے ہوئے 5 منٹ گزر گئے تھے، وہ نہیں آیا۔ لڑکی نے اب اعلان کرنا بند کر دیا تھا۔ اب گھر چلی جائیں، ہو سکتا ہے وہ یہاں سے جا چکے ہوں۔
وہ گمسم اس لڑکی کا چہرہ دیکھ رہی تھی، وہ اس لڑکی کو بتا نہیں پا رہی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ تبھی کوئی ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر آیا اور امید کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ایمان کو اتنا مارے، اتنی بری طرح مارے کہ وہ بے اختیار اس کی طرف آیا۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے یکدم کیا ہوا، وہ بس اس پر چلانے لگی تھی، پھر اسے بے تحاشا رونا آیا۔ ایمان فک چہرے کے ساتھ اسے روتا دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک اس سے معذرت کرتا رہا مگر وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں جانا، پاکستان جانا ہے، مجھے اپنا پاسپورٹ چاہیے۔ وہ روتے ہوئے سے صرف ایک بات کہہ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ صرف اس کے رونے سے زچ ہوا یا اس کی باتوں سے، مگر بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہنے کے بعد وہ یکدم چلایا تھا، میں تمہارا منگیتر نہیں ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اسے یقین نہیں آیا یہ لفظ ایمان نے اس سے کیسے کہے تھے۔ کیا یہ شخص اب بھی مجھے جہاں زیب کے حوالے سے تانے اور طنز کا شکار بنائے گا؟ وہ یکدم رونا بھول گئی تھی اور وہ اسی طرح بلند آواز میں چلایا تھا کہ اب چلیں۔ کچھ کہے بغیر اس کے آگے چلتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میں اپنے ایک کزن کو دیکھ کر شاپ سے نکلا، چند منٹ لگے مجھے اس سے بات کرنے اور تم وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں مانتا ہوں مجھے وہاں سے اس طرح تمہیں بتائے بغیر نہیں آنا چاہیے تھا، مگر تمہیں بھی رک کر میرا انتظار کرنا چاہیے تھا، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری وجہ سے میں کتنا پریشان ہوا ہوں، اور اب بچوں کی طرح تم نے چیخو پکار شروع کی ہے۔ میں تمہیں چھوڑ کر کیوں جاؤں گا، وہ بھی اس طرح؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ اسے وضاحتیں دے رہا تھا مگر وہ اس کی بات کو سن نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی کچھ دیر پہلے والا جملہ سوار تھا، وہ یہ کہنے والا کون ہوتا ہے، مجھے جتانے والا کون ہوتا ہے کہ میرا منگیتر مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ آخر اسے یہ بات کہنے کا حق کس نے دیا ہے؟ وہ تھا جس کی وضاحتیں صرف وہیں پر رستے تک محدود نہیں تھی، وہ گھر آ کر بھی جاری تھی اور شاید اس کی خاموشی سے پریشان کر رہی تھی، اس لیے وہ ایکسکیوز کرتا رہا مگر وہ بالکل خاموش رہی۔ اس سے پہلے اسے اتنا برا کبھی نہیں لگا تھا جتنا وہ اسے اس وقت لگ رہا تھا۔ اسے رات بہت دنوں کے بعد ایک بار پھر وہ جہاں زیب کے الوژن کا شکار ہوتی ہوئی اسے وہ بے تحاشا یاد آیا۔ ایمان علی کبھی بھی جہاں زیب نہیں بن سکتا۔ رات 3 بجے تک جاگے رہنے پر اس نے بیڈ کے دوسرے کنارے پر گہری نیند سوتے ہوئے ایمان علی کو دیکھ کر اپنے گیلے چہرے کو صاف کرتے ہوئے سوچا۔ ایلوژنز کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا تھا۔ جرمنی سے واپسی کے بعد وہ 1 ہفتے کے لیے راول پنڈی رہی۔ ایمان اس دوران اسے باقاعدگی سے فون کرتا، یہاں کر اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی زندگی اور مستقل اب کس حد تک ایمان سے وابستہ ہو چکا تھا۔ وہ کسی طور پر بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی تھی۔ گھر میں ہر ایک کی زبان پر ایمان کا تذکرہ تھا۔ امید کی کوئی بھی بات ایمان کے حوالے کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ اس کی امی، اس کے بھائی، اس کی بہن، اسے ان کی باتیں سن کر احساس ہوتا کہ ایمان اس گھر اور اس کی زندگی کے لیے کتنی اہمیت اختیار کر چکا ہے اور وہ کتنی دیر اس سے ناراض رہ سکتی تھی۔ اس نے بے بسی سے سوچا۔ 1 ہفتے بعد جب وہ اسے لینے کے لیے آیا تو وہ بالکل خاموشی سے، نارمل طریقے سے، کسی خفگی کا اظہار کیے بغیر اس کے ساتھ چلے گئی۔ ایمان آفس جوائن کر چکا تھا۔ آفس سے آنے کے بعد وہ باقاعدگی سے رات کو ڈاکٹر خورشید کے پاس جایا کرتا تھا اور امید کو حیرت ہوتی کہ وہ ان کے پاس کس لیے جاتا ہے اتنی باقاعدگی کے ساتھ۔ ان دونوں کے تعلقات آہستہ آہستہ پھر اچھے ہو گئے مگر جہاں زیب کا الوژن جو تھا وہ ابھی بھی اس کی زندگی سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ جب وہ اس کے حواس پر سوار ہوتا تب اسے کوئی دوسرا دکھائی ہی نہیں دیکھتا تھا۔ اگلے چند ماہ بعد اس کی زندگی نے ایک اور نیا موڑ لیا۔ اس نے جب ڈاکٹر کی بات سنی تو بے یقینی سے کہا اور پھر گھر آنے تک وہ بے یقینی کا شکار رہی۔ یہ کیفیت اگلے کئی دن تک جاری رہی مگر ایمان کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے جرمنی فون کر کے اپنے والدین کو بھی اس بارے میں بتایا تھا۔ غیر محسوس طور پر ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا موضوع بھی بدل گیا تھا۔ اب ان کے پاس صرف ایک موضوع تھا، ان کا بچہ۔ باقی ہر چیز جیسے پس منظر میں چلی گئی تھی، حتیٰ کہ جہاں زیب بھی۔ 5.5 سال کے بعد پہلی بار اس نے خود کو خوش محسوس کیا تھا۔ پہلی بار اس نے دنیا کو ایک بار پھر سے رنگین ہوتے دیکھا تھا۔ میں ایمان اور اپنے بچے کے ساتھ بہت خوش رہ سکتی ہوں، شاید میں سب کچھ بھول جاؤں گی۔ وہ اپنے ماضی سے آج تک جان نہیں چھڑا پائی تھی جو کہ ایک ہولناک بھوت کی صورت میں اس کا تعقب کر رہا تھا۔ اسے بعض دفعہ ہنسی آتی، واقعی ایمان مجھے کہاں چھوڑ سکتا ہے، اور اب تو شاید کبھی بھی نہیں۔
میں ہر وقت اس بے چینی سے دوچار رہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ سکتا ہے۔ میرے سارے خدشات کتنے بے بنیاد ثابت ہوئے۔ وہ اپنی ہر پرانی سوچ کو جھٹکنے لگی۔ ہاں، مجھے اب سب کچھ نئے سرے سے آغاز کرنا ہے، اپنے وہموں کو ہمیشہ کے لیے دفن نہ دینا ہے۔ اسے ہر چیز اچھے لگنے لگی، اپنا گھر، ایمان کے کام۔ اس کے آفس چلے جانے کے بعد دن میں 2-3 بار باس پہ فون پہ بات کرنا، رات کو اس کے ساتھ ڈرائیو پہ جانا، مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی کرنا۔ زندگی جیسے اس کے لیے نئے سرے سے شروع ہو چکی تھی، اور وہاں دور دور تک کسی جہاں بادل کا سایہ نہیں تھا، اور شاید یہ اس کی بھول تھی۔ اس رات وہ ایمان کے ساتھ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ واپس آتے ہوئے ہوٹل کی انٹرنس پر اس نے جس شخص کو دیکھا تھا، اس کے وجود نے اسے منجمد کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ہر چہرے کو فراموش کر سکتی تھی مگر اس چہرے کو نہیں۔ اسے لگا وہ ایک بار پھر کسی ایلوژن کے حصار میں ہے، اور اس بار کوئی ایلوژن نہیں تھا۔ وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہنستا ہوا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا۔ پھر جہاں زیب نے بھی اسے دیکھا تھا، چند لمحوں کے لیے اس کے پاؤں بھی ساکت ہوئے تھے، اور پھر وہ تیزی سے اس کے پاس سے گزر گیا تھا، اور امید کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کے اس کے پیچھے جائے، اس لڑکی کو اس کے پہلو سے ہٹا کر خود وہاں کھڑی ہو جائے۔ وہ نہیں جانتی تھی ایمان اسے اس وقت کن نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے 5.5 سال پہلے اس جنگل میں، جس جنگل کو وہ چھوڑ چکی تھی، دوبارہ وہ وہاں پہنچ چکی ہے، جہاں زیب کے علاوہ دنیا میں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ اب بھی خالی ہیں، زندگی اب بھی ایک کشکول ہے، اور وہ حال میں کہیں گم ہو چکا تھا، اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے یکدم اپنے کندھے پر ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا، اور یکدم جیسے وہ اپنے حال میں لوٹ آئی تھی۔ گردن موڑ کر جب اس نے ایمان کو دیکھا تو اس کے کندھے پر ایمان کا ہاتھ تھا۔ جازیب، اس نے ایمان کے منہ سے صرف ایک لفظ سنا۔ ہوٹل کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ایمان یکدم کچھ کہے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ اس نے بے چینی سے اسے جاتا دیکھا، اور اسے احساس ہوا کہ ایمان کو کیا ہوا ہے۔ ہوٹل کے دروازے سے نظر آنے والے لوگوں کی چہل پہل پر آخری نظر ڈالتے ہوئے اس کے پیچھے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ایمان گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ امید کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی چلا دی۔ وہ بہت محتاط ڈرائیو کرتا تھا۔ پہلی بار وہ اسے اتنے ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 3 جگہ اس نے سگنل توڑا، 2 جگہ اس نے غلط ٹرن لیا، دوبارہ اس نے غلط طرح سے اوورٹیک کیا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، مگر اس کی حرکتوں سے اس کا اضطراب ظاہر ہو رہا تھا۔ امید کو احساس ہو رہا تھا اس طرح وہ بے اختیار ہو کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میں گھر جا کر اس سے معذرت کروں گی، کوئی بہانہ بنا دوں گی، اس نے خود کو تسلی دی۔ گھر پہنچ کر اس سے بات کرنے کی کوشش بری طرح ناکام رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر معذرت سنے بغیر اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں بیڈ روم میں بیٹھی تھی۔ بہت عرصے کے بعد اس نے خود کو بے بس محسوس کیا تھا۔ وہ ایمان سے محبت نہیں کرتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ معذرت کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا، اور اس کے ساتھ اپنے کسی رشتے کو اس سٹیج پر ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ختم کر ہی نہیں سکتی تھی۔ بہت دیر بعد جب وہ اسٹڈی میں گئی، ایمان کمپیوٹر پر اپنے کام میں مصروف تھا، اور وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر اس نے ایمان سے معذرت کرنے کی کوشش کی، مگر وہ یکدم بھڑک اٹھا۔ جب تم جانتی ہو کہ تم ایک غلط کام کر رہی ہو تو تم کیوں کر رہی ہو؟ ایک ایسے شخص نے جس نے 9 سال تمہیں اپنی منگیتر رکھنے کے بعد تم سے شادی نہیں کی، اس کے لیے تم کیوں پریشان ہو؟ جو شخص تم سے محبت نہیں کرتا تم اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہی ہو؟ وہ شخص جس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ اس نے مشتعل ہو کر ایمان کی بات کی۔ اس نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں نے اسے دھوکہ دیا۔ اس نے مجھے نہیں چھوڑا، میں نے اسے چھوڑا۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی اشتعال میں تھی کہ رکے بغیر وہ اسے سب کچھ بتاتی گئی۔ جہازیب سے زیادہ کسی شخص کے احسان نہیں ہے مجھ پر، لیکن اس کی جو قیمت وہ چاہتا تھا نا، وہ میں نہیں دے سکی۔ میں نے اس سے محبت کی تھی۔ 9 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، مگر محبت کے باوجود میں اس کی بات نہیں مان سکی۔ میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میرے باپ نے 16 سال میرے کانوں میں اتنی نصیحتیں ٹھونس دی تھی کہ میں کچھ اور سننے کے قابل ہی نہیں تھی۔ تم جو آیات سناتے ہو نا مجھے، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب تم آزمائش میں پڑو گے تمہیں احساس ہوگا کہ موریلٹی کس تیز دھار خنجر سے کم نہیں ہوتی۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی ہر چیز کو آگ لگائی ہے۔ اس واقعے کے بعد 4 سال میں نے کیسے گزارے ہیں مجھے یاد ہے۔ مجھے نہیں یاد اس عرصے میں نے کیا کھایا، کیا پہنا، کہاں گئی، کچھ بھی نہیں یاد۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میرے ہر طرف جہاں زیب تھا۔
اس کے علاوہ کوئی دوسرا چہرہ نہیں تھا، اس کی آواز کے علاوہ مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ 4 سال مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کیا، کیوں کیا، ٹھیک کیا، غلط کیا، کچھ بھی نہیں۔ میں نے اپنا ہر خواب اس شخص کے حوالے سے دیکھا تھا اور پھر وہ میری جان سے، زندگی سے نکل گیا، اور تم کہتے ہو میں اس کے لیے اتنی پریشان کیوں ٹھٹک جاتی ہوں اسے دیکھ کر؟ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اس سے اتنی محبت ہے جس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، مگر پھر بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ مجھ سے ایک غلط کام کروانا چاہتا تھا۔ مگر مجھے اس سے نفرت نہیں ہوئی، مجھے اس سے نفرت ہو بھی نہیں سکتی۔ وہ روتے ہوئے اسے سب کچھ بتا رہی تھی اور اب اس کے آنسو پہنچ رہا تھا، وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔